السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو ہے وہ ایک اہم ٹاپک کے بارے میں ہے، جو کہ ہے اچھی صحبت، اچھے دوست یا گڈ کمپنی۔ تو ہمارا جو ججمنٹ ہوتا ہے سوسائٹی میں، ہم کو جج کیا جاتا ہے، وہ اس بیسس پہ کیا جاتا ہے کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ کئی بار کئی جگہوں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو آپ کو جاننا ہے کہ وہ آدمی کیسا ہے، تو آپ ان کے دو چار دوست کو دیکھ لیجئے، اور جیسی ان کی کیریکٹر ہے، جیسے ان کی حرکت ہے، اس حساب سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آدمی کیسا ہے اور وہ کیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جب ہم لوگ کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، تو جن سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اپنے دوست بنائے، جو اپنے اصحاب ہیں ان کے، وہ بھی بہترین کیریکٹر کے ہیں۔ ہمارے جو کمپینینز ہیں، ہمارے صحابہ جو ہیں، جو حضور کے صحابہ تھے، وہ بہترین نمونے تھے ہمارے فالو کرنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی جاتے تھے تو وہ اپنے اصحاب کو چھوڑ کے نہیں جاتے تھے، ساتھ میں ایک نہ ایک صحابی ضرور ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ جب الاسریٰ والمعراج پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس رات کو گئے، تو وہاں پہ بھی ان کے ساتھ ایک بہترین سے بہترین فرشتہ تھا، جبرائیل علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ تھے، ان کی صحبت تھی ان کے ساتھ۔ تو یہاں پہ ہم لوگ کو پتہ چلتا ہے کہ صحبت کا جو ہے ضروری کتنی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھی صحبت کے ساتھ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکٹ کیا تھا، لیکن وہ ہم لوگ کے لیے ایک نمونہ پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ اچھے دوست ہونا کتنا ضروری ہے۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے، یعنی جب ان کے اوپر وحی اترنے سے پہلے سے بھی دوست تھے۔ تو دوستی اس حد تک ضروری ہے۔ اس ٹائم تو فتنہ کم تھا، اس ٹائم جو فتنے کا دور ہے، اس میں اچھے دوست ہونے کا جو امپورٹنس ہے، جو ضرورت ہے، وہ کئی زیادہ ہے۔ تو ہم اس امپورٹنس کو سمجھیں۔ اب یہاں پہ ہم لوگ اپنے دوستوں کو چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے دوست کیسے ہیں۔ کیا ہم ان کے ساتھ جس طریقے سے رہتے ہیں، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ رہتے تھے؟ کیا صحابہ جیسے نبی کے ساتھ پیش آتے تھے، ویسے آپ کے دوست کیا پیش آتے ہیں؟ اب نبی کا مرتبہ تو نہیں حاصل کرنا ہے آپ کو، یہ تو معاذ اللہ کفر ہوگا، لیکن آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ کیریکٹر، وہ مینرز کیا ہیں اس میں۔ اب آپ اپنے دوستوں کو دیکھیں تو کیا جہنم اور جنت کا منظر آپ کو پیش آتا ہے؟ آپ کو آخرت کی یاد آتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی یاد آپ کو آتی ہے ان کو دیکھ کر؟ کیا نبی کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے، دکھتا ہے ان کے ہر ایک ایکشنز میں؟ تو یہ ہم کو جاننا ضروری ہے۔ کیا آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو اچھے کام کرنے سے آپ شرماتے ہیں، اور برے کام میں ان کا ساتھ میں مزہ آتا ہے، اور آپ بہت آسانی سے ان کے ساتھ برا کام کر سکتے ہیں؟ یا پھر آپ ایک ایسی کمپنی میں جہاں پہ اچھا کام کرنے پہ آپ کو اور زیادہ انکریج کیا جاتا ہے، اور برا کام کرنے کی آپ کی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اپنے دوستوں کے سامنے بے عزت ہو جائیں گے؟ تو ایسی دوستی رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک اور ہم آیت اٹھاتے ہیں قرآن کی، جو کہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 28، جو اس آیت کے پیچھے جو کانٹیکسٹ ہے، اس کو ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ عقبہ ابن ابی معیط، جو کہ ایک رسپیکٹڈ کلاس میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم، تو اس ٹائم جیسے عربوں کی ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ جب بھی وہ کسی ٹریول سے آئے تو ایک پارٹی، ایک فیسٹ، ایک دعوت دے، اور اس دعوت میں کئی بار اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا۔ تو ایک بار جب اس نے ایسا کر کے بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کیونکہ وہ اقرار نہیں کرتا تھا، وہ شہادت نہیں پڑھا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ تو کیونکہ وہ بے عزت نہ ہو جائے عرب کے معاشرے میں، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ وہ دعوت میں شامل ہو جائیں اور دعوت میں حصہ لیں، اس نے اسلام کو قبول کر لیا، مطلب وربیٹنگ اس نے اپنی زبان سے شہادت کلمہ پڑھ لیا۔ حضور خوش ہوئے، دعوت میں شرکت کی۔ اب یہاں پر معاملہ یہ آیا کہ جب ایسا ہوا
تو یہ بات پھیل گئی کہ عقبہ ابن ابی معیط مسلمان ہو چکا ہے. تو ان کے دوست تھے جس میں سے کئی بار الگ الگ جگہوں پر الگ الگ نام آتا ہے. جیسے تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ وہ امیہ بن خلف یا ابی بن خلف جو اس کا بھائی تھا، یا پھر کئی جگہوں پر آتا ہے ابو جہل. معرف القرآن میں آتا ہے ابی بن خلف. تو خیر بات یہ ہے کہ کوئی اس بڑے سربراہ میں سے تھا مشرکین کے جو اس کا دوست تھا. اب یہ دوست جو تھا وہ ان سے خفا ہو گیا، عقبہ ابن ابی معیط سے خفا ہو گیا. تو عقبہ ابن معیط نے بتایا کہ میں نے تو صرف یہ میری بے عزتی نہ ہو اس لیے میں نے وہاں پر کلمہ پڑھ لیا تھا، میں ابھی بھی کافر ہوں، میں ابھی بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں ابھی بھی تمہارا دوست ہوں. تو جس سے وہ کہا اس نے اس بات کو نہیں مانا. اس نے کہا مجھ کو یہ پروو کرو، تم جا کے اس کے رسول اللہ کے سامنے جا کر پبلکلی اس کو ڈیناؤنس کرو، ان کو ڈیناؤنس کرو، تم کہو کہ تم شہادت کو نہیں مانتے ہو، اور معاذ اللہ رسول اللہ کے چہرے پہ تھوک دو. اور اس غلیظ آدمی نے ویسا ہی کیا اپنے دوست کے کہنے پہ. تو اب قیامت کے دن جب اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو کئی بلیورز بھی ہوں گے اس ٹائم، کچھ مومن کو بھی قیامت میں جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا. تو وہ دیکھ کے کہے گا کم سے کم ہم تو ڈس بلیو کرتے تھے، کم سے کم ہم ڈس بلیو کر کے دنیا میں تو خوش تھے کہ یہاں آ کے ہم لوگ کے اوپر ایسا عذاب آ رہا ہے. یہ جو مومن ہیں یہ نہ دنیا میں خوش رہ پائیں اور نہ یہاں پہ خوش رہ پا رہے ہیں. تو اللہ کو اس کے اس قول پہ بڑا غضب آئے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے دل میں ذرہ بھر بھی جو ہے ایمان ہے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دو. تب اس پر عقبہ ابن ابی معیط کہے گا ہائے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو یہ ہے دوستی کا اثر جو قیامت تک دکھے گا. اس لیے اچھے دوست ہونا بہت ضروری ہے. آگے تفسیر قرطبی میں اس آیت کی جب تفسیر ہوتی ہے تو اس میں ایک حدیث آتی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ اچھا دوست کون ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم اس کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آئے، جب تم اس کو بولتا ہوا سنو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جب تم اس کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھو، کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھو تو تم کو وہ آخرت کی یاد دلائے. تو یہ طریقہ ہے اچھے دوست، اچھے صحبت کا ایک نشانی ہے، ایک یہ پیرامیٹر ہے جس سے چیک کیا جا سکتا ہے. پریکٹیکل سولیوشنز کیا ہیں کہ آپ اچھی صحبت کیسے حاصل کریں؟ تو پہلی بات آپ لوکل اپنی مسجد کے پاس جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ کون کون لوگ وہاں پہ آتے ہیں، آپ کے ہم عمر کون ہیں، ان کے ساتھ اچھی صحبت بنانے کی کوشش کریں. یا پھر وہاں پہ پہلے سے گروپ بنا ہوا ہے تو آپ اس کو وہاں پہ جا کے جوائن کریں. ایسے کئی یونیورسٹیز میں ایسے گروپس ہیں، وہاں پہ آپ جا کے جوائن کر کے ان کے ساتھ دین کا جو ہے حلقوں میں بیٹھ سکتے ہیں، دین کے سرکلز میں بیٹھ سکتے ہیں. اب ان سرکلز میں بیٹھنے سے آپ عالم تو نہیں بن جائیں گے، لیکن آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے محبت پیدا ہوگی اور دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہوگا، اور انشاءاللہ آخرت کے لیے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر پائیں گے آپ. حلقہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ خود اسٹارٹ کریں، دین کا ایک سرکل بنائیں، سوشل میڈیا سے، اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے بیٹھ کے ایک تیار کریں حلقہ، ایک سرکل جس میں آپ بیٹھ کے دین کی باتیں کریں. اس سے اس میں جو شامل ہوگا اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا اور انشاءاللہ آپ کو اچھی صحبت مل سکے گی. آج کے لیے بس اتنا ہی.